الأجل الأجل يا إمام زمانہ الأجل. السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور کاملے کے حاضر خدمت ناظرین. تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، امام کا ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہے، ہم غفلت میں ہیں. شیطان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ہمیں اس وقت جاگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. ناظرین، محرم کی آمد نزدیک سے نزدیک ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے ہمیں جس دور سے گزرنا پڑا ہے لاک ڈاؤن میں، دنیا میں تمام مومنین مومنات کی ایک ہی فکر ہے کہ ہم کس طرح سے یہ محرم کو منائیں گے. ہمیں بالکل فکر نہیں ہونی چاہیے. امام ہمارے وارث موجود ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ وہ غمناک واقعہ ہے کہ جس کا ضامن خدا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو کبھی نہ رکا. دریاؤں میں، فضاؤں میں، قید خانوں میں، ہر جگہ بپا ہوا. اور سب سے بڑا ذخانہ تو انسان کا، مومن کا دل ہے. آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ ہاتھوں کو کٹوا دیا گیا، گردنوں کو قربان کر دیا، مگر ذکر امام حسین علیہ السلام قائم و دائم ہمارے تک پہنچ گیا. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی ہمارے گھر گھر جو ہے وہ عزاداری گھر کے اندر موجود ہے. ہر گھر میں جناب سیدہ آ جائیں گی، اور آپ یہ دیکھیے کتنی روحانیت حاصل ہوگی، کتنی طاقت حاصل ہوگی. جن لوگوں نے یہ سوچا کہ اس ذکر کو مٹا دیں، یہ ذکر اور مضبوط ہوگا. مضبوط ہمیں یہ ذکر کرتا ہے، مگر ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے خود کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان راہ حق پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اس دفعہ ایسا نہیں کرنا. ہمیں کربلا کو رسمی نہیں حقیقی منانا ہے، اور اپنے وقت کے امام کو حقیقت میں پرسا دینا ہے. ہمیں ذکر امام سے منہ نہیں موڑنا. ہمیں صرف عزاداری میں پرسا دے کے سوچئے جس فرش پہ ہم پرسا دیتے ہیں، امام کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں. امام زمانہ جل فرج جس فرش پہ ہوتے ہیں کس طرح تڑپ کے جاتے ہوں گے کہ ہم اپنے ممبروں سے لوگوں کو جگا نہیں رہے، لوگوں کو یہ روشنی نہیں دے رہے، کیونکہ 2.25 مہینے جتنی تعداد میں مومنین اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ممبر ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس میں امام کا ذکر کیجئے، بغیر ذکر کے کوئی مجلس نہ کیجئے. لوگوں کو جگائیے کہ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ غم حسین منانے کے لیے، وارث سے آنا ہے. یہ ہم غم منا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بیوی نے انتظار ہے بیوی کو کہ کب قاتلوں کو انجام ہوگا اور کب فرزند زہرا سلام علیہ تشریف لائیں گے، تو ہم کو راہ کے کانٹوں کو تیزی سے اٹھانا ہے. یہ شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے، ہم بہت غفلت میں ہیں. ہمیں اپنے مسئلوں میں نہیں پڑنا کہ یہ کس طرح سے ہوگا. سب ہوگا، اور بہت اچھے طریقے سے ہوگا. ہر گھر میں فرش بچھے گا، ہر گھر میں وہ عالم ہوگا قیامت کا کہ مولا امام زمانہ ہر گھر میں پہنچے ہوں گے. اس گھر کی نورانیت کتنی بلند ہوگی. مگر کاش ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو اس غفلت میں نہ ڈالیں. آج جس طرح سے ہم اپنے وقت کے امام کو پرسا دیں، امام کے ذکر کو نہ بھولیں. خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود. شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے. ارے رب کی توحید کلمہ نبی کا، ولائے مرتضیٰ سب کو بچانے چل پڑا قافلہ حسین. رب کی توحید کلمہ نبی کا، ولائے مرتضیٰ. رجب کو نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کی معراج پر چلے، اور 28 رجب کو فرزند رسول حسین ابن علی شہادتوں کی معراج پر چلے. امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل
کے لیے اپنی اولاد اور اصحابہ کی شہادت کا جام پیا، اور مارکہ حق و باطل کے بعد ثابت ہو گیا کہ دین حق کے لیے جان قربان کرنے والوں کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے، اور جو دنیا میں اور آخرت میں باطل کے پیروکار ہوتے ہیں دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کو نہیں بھولنا، ہمیں اپنے وقت کے امام کا ذکر ضرور کرنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے۔ ان مجلسوں میں بہت تیزی سے لوگوں کو جگانا ہے، ارے جاگ جائیے، وقت کے امام بہت منتظر ہے، کس طرح سے امام کا وقت گزر رہا ہے، قید میں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچانا چاہتے، ہم اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ تو فانی ہے، ایک لمحے میں بیٹھے بیٹھے چلے جائیں گے، کیا ہاتھ آئے گا اگر وقت کا امام کا ساتھ نہ دیا۔ آئیے مل کے اپنے امام کا ساتھ دیں، اور امام کو بھرپور طریقے سے دینے کے ساتھ ساتھ امام کے راستوں کو کانٹے اٹھائیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے جس طرح پاک کر لیں کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں۔ آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام کافی ہے؟ عمل اور کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ جب ایک حسینی اپنے سینے پہ یہ ہاتھ مارتا ہے تو یہ ہاتھ بھی کمال کا ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ بھی عام ہاتھ نہیں رہتا، اور اگر یہ ہاتھ کسی مظلوم، کسی بے کس، کسی مجبور پر نہ پڑا تو یہ ہاتھ انشاءاللہ ظہور امام زمان علیہ السلام پر لبیک 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 یا وارث خون حسین کہنے والوں میں اول نمبر پر ہوگا۔ اور اسی طرح مومنین کرام پوری دنیا میں ذکر حسین پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جہاں مجلس ہو تڑپ کے ساتھ پوچھ پاچھ کے نہ پتہ ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً پہنچنے کے لیے کچھ قدم چل کے جانا ہوتا ہے، اور وہ قدم جو ذکر حسین کی طرف بڑھتے ہیں وہ قدم عام قدم نہیں ہوتے، وہ قدم معمولی قدم نہیں ہوتے، وہ قدم بہت باکمال قدم بن جاتے ہیں، کیونکہ اس ذکر کی طرف رواں دواں ہیں کہ جہاں پہلے ہی 14 معصومین علیہم السلام تشریف فرما ہے۔ جب یہ قدم اس طرف چل رہے ہوتے ہیں، رحمت پروردگار، رحمت خداوند برس رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ ذکر حسین میں اٹھنے والے قدم کسی غلط کام کے لیے نہ اٹھے تو ظہور قائم پر انشاءاللہ ان قدموں میں سے پہلا قدم وہی ہوگا جہاں وہ ہوگا انسان، اور دوسرا قدم کعبے میں ہوگا۔ ایک اور گزارش، ہمیں ہر بندہ علم عباس علیہ السلام اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر مجلس کے جلوس میں، ہر مجلس میں گھر پہ لگانے کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھوانے کی، منتیں اتارنے کے حوالے سے فخر محسوس کرتا ہے ہر محب آل محمد، ہر موالی، کہ وہ علم کو ضرور اٹھائے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کو منسوب کیا گیا ہے مولا ابو الفضل عباس غازی عباس علمدار علیہ السلام سے۔ اس علم کی بھی تاریخ صرف کربلا سے نہیں، بہت پرانی شروع ہوتی ہے۔ صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر غور فرما لیں، ہاتھ اٹھاتا ہے علم عباس، اور علم عباس محرم میں کالا فریرہ کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آل محمد کے گھر اثر کا علم سفید ہے۔ سفید علم وہ علم کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے اپنے ایک چاہنے والے کو حکم فرما کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کر دنیا والوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا رنگ سفید ہے، اور سفید رنگ امن کی علامت ہوتا ہے۔
ہم کالے علم اس وقت تک اٹھا رہے ہیں جب تک ان مظلوموں کا وارث نہیں آتا. جب امام زمان علیہ السلام وارث خون حسین عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا، روایات کے مطابق کعبے پر سفید فریر والا علم لہرایا جائے گا. نہ صرف کعبے پہ لہرایا جائے گا بلکہ پوری دنیا میں وہی علم لہرایا جائے گا، وہی جھنڈا لہرایا جائے گا. اور اس جھنڈے کی علامت ہے، وہ جھنڈا ہے امن کی علامت، محبت کی علامت، آپس میں اتحاد و اتفاق، مسلمانان عالم انسانیت میں اس کی علامت. تو جب یہ لہرایا جائے گا دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں وہ سردار، وہ آقا، وہ شہنشاہ، وہ فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرزند علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. تو اسی ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر غور فرما لیں ہم سب اس پر، تو بہت اہم بات ہے. کالا علم عباس علیہ السلام اٹھانے والا ہاتھ ہمیشہ ظہور قائم پر سفید علم اٹھانے کی حسرت رکھتا ہے کہ کاش آج میں کالا علم عباس اٹھا رہا ہوں، کاش مجھے وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب میرے ہاتھوں پر سفید علم موجود ہو. اسی علم کی مناسبت سے میں موالیان حیدر کرار ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا. ہمارے گھروں پر کالا علم علامت ہے محب آل محمد ہونے کی، اور کیا کمال ہے کہ اس ملک میں بھی غیر مسلم یعنی ہندو برادری بھی سندھ سائڈ پہ اپنے گھروں پہ کالا علم لگا کر صرف محب آل محمد کا اقرار نہیں کر رہی ہوتی بلکہ کربلا کی فتح کا اظہار بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کالا علم جو ہمارے گھروں پر لگایا جاتا ہے یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے سامعین، قابل قدر ناظرین، بہت اہم بات ہے. ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ صرف سوگ کی علامت، صرف محب آل محمد ہونے کی علامت نہیں، بلکہ جو سوگ ہم دنیا کو بتانے کے لیے اپنے گھروں پر لگا کر اظہار کر رہے ہیں وہی سوگ گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے. یعنی کوئی ایسا غلط کام نہیں ہونا چاہیے اس گھر میں جس گھر پہ کالا علم لگا ہو. اس گھر کے اندر غلط کام زیب نہیں دیتا جس گھر میں کالا علم لگا ہو. اسی ضمن میں میں عرض کرنا چاہوں گا، گھروں پہ لگایا جانے والا کالا علم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میں صرف علامت سوگ نہیں بلکہ گھر کے کونے کونے میں سوگ کا سامان. اور الحمدللہ ماشاءاللہ پوری روئے زمین پر سبیل حسین کا انعقاد کیا جاتا ہے. جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی کی، شربت کی، دودھ کی. اور ماشاءاللہ یہ حسین کی محبت کا کمال ہے کہ سبیلیں لگانے والوں میں صرف محبان آل محمد شامل نہیں ہوتے، محبان آل محمد شامل نہیں ہوتے، بلکہ سبیلیں لگانے والوں میں وہ شامل ہوتے ہیں جن کا چہرہ ہم عام طور پر دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ان میں بھی حسین چھپا ہے. حسین ہر دور کے بازمین بندے کا مولا ہے، امام ہے. تو اسی ضمن میں سبیلیں لگتی ہیں، ماشاءاللہ لگنی چاہیے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی 10 دن، کوئی کچھ دن، کوئی پانی کی، کوئی شربت کی، کوئی دودھ کی سبیل لگاتا ہے. یہ ایک عقیدت حسین کا خوبصورت اظہار ہے. اسی حوالے سے میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ سبیل حسین چلانے والا بڑے احترام سے پانی پلائے، بڑے ادب سے پانی پلائے. اتنا احترام سے کوئی اگر نہیں پیتا اور کوئی اگر تھوڑا پی کے باقی گرا دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ پانی مانگنے والوں میں کہیں امام زمانہ علیہ السلام موجود نہ ہو. کس جگہ بیٹھا ہے وہ؟ ہو سکتا ہے امام زمان علیہ السلام پانی مانگنے والوں میں موجود ہو. اب جب سبیل کی بات آتی ہے تو فوراً لنگر کی بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اور لنگر بھی اسی طرح امام مظلوم علیہ السلام کا پوری کائنات میں چلتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق
لنگر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور لنگر کو لنگر حسینی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ لنگر عام لنگر نہیں ہوتا، انتہائی عقیدت سے پکایا جاتا ہے۔ ایک بات جو میں نے اہم عرض کرنی ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اگر امام پر احسان لگا کر یہ لنگر نہ پکایا جائے، بلکہ امام کا احسان سمجھ کر یہ لنگر پکایا جائے، تو پھر اس میں بہت کمال آپ سب محسوس کریں گے۔ تو لنگر حسینی کھانے کھلانے والا جب توفیق امام سمجھ کر پکائے گا اور کھلائے گا، تو یقیناً اس کا اثر، اس کا رزلٹ بہت باکمال ہوگا۔ اور ایک اہم بات، مجلس ہو، جلوس ہو یا کوئی عزاداری کا کوئی بھی امور شرط انجام دو، یاد رکھنا پرسہ ہمیشہ وارث کو دیا جاتا ہے۔ یقیناً کہیں بھی دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے، افسوس کرنے ہم وارث کے پاس جاتے ہیں، تو بعینہ ہی یہ پرسہ بھی وارث کو دیا جاتا ہے، اور دیا جانا چاہیے۔ مجلس میں یا جلوس میں یا ماتم میں اپنے سامنے تصور میں اپنے امام کو رکھو، اور ضرور بضرور اپنے امام کو افسوس کے الفاظ ادا کرو۔ مولا ہمیں آپ کے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا ہمیں آپ کے گھر کے اتنی بڑی مظلومی کے حوالے سے بڑا دکھ ہے، مولا بہت افسوس ہے آپ کے گھر کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ اور اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، امام زمان علیہ السلام کا فرمانشی ہو، جب میرے دادا حسین کا گریہ بلند ہو، کچھ نہ مانگو سوائے میرے ظہور کی دعا کے۔ While walking in the procession, give condolence in the greatest mourner of the universe, اجل اللہ فرج شریف may you۔ امید ہے یہ چند گزارشات آپ کے دلوں پر نقش ہوں گی، اور اس دفعہ گزارا جانے والا محرم پچھلی دفعہ گزارے جانے والے محرم سے زیادہ اس لیے بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا آپ لوگ مقصدیت عزاداری سے تھوڑا سا آگاہ ہو جائیں گے۔ اور بس اتنا کہوں گا، سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے آپ کے اس کام کی وجہ سے زندگی سدھر جائے، معاملہ بہتر ہو جائے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمانہ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل و کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ امام کا حامی ہونا یا امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا انتظار کرنا فقط کافی نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے یا کسی بھی امام کے چاہنے والے کے لیے۔ اس کے لیے با تقویٰ ہونا اور اہل بیت کا جو کردار ہے، جو سنت اہل بیت ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یعنی امام کی نصرت تب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک امام کا جو کردار ہے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ دیکھیں، کسی بھی امام کے چاہنے والے کے لیے باتقویٰ ہونا یعنی نماز، روزہ وغیرہ کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، اور حلال حرام کی تمیز، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں جو ہر جگہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جہاں بھی انسان جا رہا ہے اس وقت گمراہی کا وہ عالم ہے کہ خدا ہمیں سے بچائے گمراہ سے۔ تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باتقویٰ رکھے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تب جا کر ہم امام کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں امام زمانہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ مولا 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 اللہ جل معجزہ کے بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ
ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل و کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف لبیک یا امام زمانہ کہنے سے ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام زمانہ کو باعمل با کردار صحابی اور ساتھی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے میں اپنی ذات سے شروع کروں کہ میں کیا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا تو ساری دنیا خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی۔ تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے اندر جھانکوں کہ کیا میں امام زمانہ کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں، اور ہوں تو کیا اس لائق ہوں کہ واقعی امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو سکتا ہوں۔ خالی نعرے لگانے سے لبیک یا امام زمانہ یا الاجل یا امام زمانہ کہنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ عشق کا سودا ہے، اتنی آسانی سے ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے امتحانات بھی دینے پڑتے ہیں۔ امام زمانہ کو باعمل لوگ چاہیے، با کردار لوگ چاہیے، بے شک عقیدہ بھی 100% چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کردار ہوگا تو آپ کی بات میں اثر ہوگا، اور ہمیں چاہیے ہم اپنا احتساب کریں تاکہ امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا، مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا ہر غم سے نجات حاصل کر گیا۔ اور امام حسین کو ایک سمندر میں سمیٹتے ہوئے فرمایا، اگر عظمت حسین کو جاننا ہے تو جان لو حسین دریا علم و سرمایہ ہیں۔ ناظرین، محرم آ چکا اور ہمارا عمل اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کس طرح منائیں گے، اور کس طرح ہم جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے جو ہیں ہم اقدامات کر رہے ہیں، ہمیں ان اقدامات کے ساتھ ساتھ غم نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے امام، وقت کے امام فرش عزا پہ پرسہ لینے آتے ہیں، وہ ہمارے ضامن ہیں۔ اصل مقصد کربلا اگر ہم حاصل کر لیں تو آج شیطان کو بدترین شکست ہوگی، کیونکہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے آج جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اور گھروں میں جو ہماری سارے ہر گھر میں جو ہے وہ پہنچے گا ذکر امام، ارے ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، میڈیا کے ذریعے آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی، جو ہمارے گھروں میں ہم بیٹھ کر ساری مجالسوں کو لائیو دنیا بھر سے سنیں گے، اتنا ذکر ہوگا کہ یہی نہیں سمجھ آئے گا کہ کدھر سے کیا سن سکتے ہیں۔ مگر
दूसरी तरफ देखें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी महरूम हैं और वो छुप के कैद खानों में और कैसे कैसे मजालिस करते हैं। कितना ही जालिमों ने, दुश्मनों ने इस ज़िक्र को मिटाना चाहा, ये ज़िक्र नहीं मिट सकता। ये दिल अज़ा खाने हैं, कहाँ कहाँ वो किस किस को मिटाएंगे, जिसका ज़ामिन खुदा है। ये ज़िक्र जनाब सैयदा पुरसा लेने आती हैं, वारिस मौजूद हैं, तो जिसकी ताकत इतनी है कि पूरी कायनात उसके वजूद से कायम है, तो कैसे मुमकिन है और कैसे मुमकिन है हमारा कोई मरता है तो हम किस तरह से तैयारी करते। क्या वक्त के इमाम तैयारी नहीं करेंगे अपने जद के लिए, जिनकी पूरी कायनात लुट गई, जिनके लिए इतने बेचैन इंतकाम लेने के लिए, और हमारी ज़ात की वजह से इमाम का ज़हूर नहीं हो रहा, और होगा जिस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से। देखें अपना मकाम, हम कहाँ रह जाएंगे। आज हम जिस तरह अज़ादारी मनाते हैं, जिस तरह हम एक प्लेटफॉर्म पे इमाम हुसैन के गम खरोते हैं, खुदारा जागिए अपने वक्त के इमाम के लिए। इस अज़ा खानों में, इन घरों में ज़िक्र पहुँचाइए इमाम ज़माना का कि अरे अपने आप को तब्दील कर लो, वक्त का इमाम बहुत मज़लूम और इंतज़ार में है। पुरसा लेने आते हैं मगर क्या तकलीफ़ लेके जाते होंगे कि हम गफलत में, गुनाहों में हैं। क्यों नहीं जाते वक्त के इमाम के लिए। आइए मिल के इमाम के रास्ते के कांटों को उठाएं और उसकी जगह नेकी के फूल रखें, अपने इमाम को राज़ी करें। मजलिसों में इमाम के ज़िक्र के बग़ैर मजलिस ना हो कोई भी। हर घर में ज़िक्र पहुँचाइए, पहले से भी ज़्यादा ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। और मगर इमाम के लिए हमने क्या किया, क्या करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हमने नहीं भूलना, हमने ज़्यादा ज़िक्र इमाम का करना है। अब हमारे पास बहुत कम वक्त है, ज़हूर बहुत करीब है, जागिए और जगाइए। फीडबैक देते रहिएगा, इमाम के रास्ते कांटों को उठाएं और उसकी जगह नेकी के फूल रखते हैं। यकीनन इमाम हमसे राज़ी होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अंजुम।